السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل ٹھیک. الحمدللہ. کامنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز پہ جو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک لوگوں تک بات جا رہی ہے. الحمدللہ ٹاپکس بھی سجیسٹ کر رہے ہیں لوگ، اور ہونے چاہیے جی. یہ جو ٹاپک سجیسٹ کریں بیسکلی تو ان کی زندگی کے کہیں نہ کہیں کوئی معاملات ایسے ہیں کہ وہ ٹاپک سجیسٹ کرتے ہیں، تو ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے. تھوڑی دیر کی ہو، زیادہ دیر کی ہو، لیکن کوئی تشفی ہونی چاہیے جس کے مقصد تو لوگوں کی زندگی میں اللہ کے حکم سے آسانی لانا ہے نا. کہ یہ جو خیال پھنسا ہوا ہے، یہ جو بالکل سٹریس میں ہے، انزائٹی میں ہے، تو اس میں بہتری آئے. خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے. الحمدللہ. آج کا بھی ٹاپک بڑا اہم ہے جی، اور اس کی امپورٹنس شاید لوگ بھول گئے ہیں. اور جو ٹاپک ہے وہ ہے سنگت، کہ یہ سنگت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کمپنی بالکل. یہ دیکھیں، اب یہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، یہ اتنی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بھی تو سنگت ہی کر رہے ہیں نا. سبحان اللہ. واہ. ہماری کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، بات سن رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ خوشاب جہاں ہمارا گھرانہ ہوا کرتا تھا نا جی، تو دادا حضور جو تھے نا، شام کو مجھے وہ آرڈر لگاتے تھے کہ بھائی چلو بھائی ذرا ترکاؤ کرو نا پانی شانی کا صحن میں. تو وہ میں ترکاؤ کر کے تو چرپائیاں سیٹ کر کے دادا ابو کا حکا گرم کر کے تو میں نے وہاں پہ رکھ دینا. تو وہ ان کے سارے احباب جو تھے نا شام کو اکٹھے ہوتے تھے. اور ایک وہ پروگرام لگا کرتا جی، نظام دین، اس دور کا بڑا ایک فیوریٹ پنجابی کا پروگرام ہوتا تھا. اس میں حکایات پہ بھی بات ہوتی تھی، فصلوں پہ بھی بات ہو رہی ہے، بڑے لائٹ موڈ کے اندر نا. تو سارے بزرگ بیٹھ کے نا وہ مغرب تک وہ پروگرام سنتے تھے اور پھر وہیں سے اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے چل جانا. ڈیورنگ دیٹ پروگرام وہ اپنی بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے. تو اب وہ ان کی ایک سنگت تھی. تو میں اس سنگت میں بیٹھ کے مجھے بڑا، حالانکہ وہ سارے میرے دادا حضور کے ایج فیلو تھے، تو میں سب سے چھوٹا تھا، تو مجھے ان کے پاس بیٹھ کے بڑا مزہ آتا تھا وہ باتیں سن کے. مجھے نظام دین بھی اسی لیے وہ یاد ہے، اس دور کا پرانا. اسی طرح سے اشفاق صاحب ایک پروگرام کیا کرتے تھے تلقین شاہ کے نام سے، ریڈیو کے اوپر. اور وہ بھی اسی طرح سے ایک بابا بن کے تو وہ لوگوں کے مسئلوں کے اوپر بات کرنا، اور لائٹ موڈ میں، ہلکے ہلکے انداز میں نا. جیسے پھر ان کا ایک پروگرام آنا شروع ہوا زاویہ، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹھتے تھے، کچھ لوگ ان کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھتے تھے، اور وہ لائٹ سے موڈ میں کچھ سیریس باتیں، کچھ تھوڑی سی ہنسی کی باتیں، اور کچھ تصوف کی باتیں، روح کی باتیں، اندر کے دل کی باتیں وہ کر رہے ہوتے تھے، اور لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے سامعین سن رہے ہوتے تھے. اسی طرح سے پھر ہم نے سرکار وائس صاحب کو بھی دیکھا کہ جب ان کی محفل ہوتی تو ان کی محفل میں تو اشفاق صاحب بھی بیٹھتے تھے، تو حنیف رامے صاحب بیٹھتے تھے. بڑے بڑے لوگ اس دور کے، جتنے وہ کہنا چاہیے نابغہ اثر جن کو کہنا چاہیے، وہ لوگ وہ بیٹھتے تھے. وہ سوال جواب کی نشست ہوتی تھی. اب میرے جیسے جو بالکل ابھی نوجوانی میں 19-20 سال کا جو لڑکا ہے، وہ بہت لمبی چوڑی باتیں تو نہیں آتی تھی، لیکن وہ اس سنگت میں بیٹھنا، اس محفل میں بیٹھنا، ایک اپنے اندر ایک بڑی روحانی بات ہوا کرتی تھی. ساری باتیں تو نہیں سمجھ میں، ابھی بھی نہیں آتی ساری باتیں سمجھ. وہ بات ہی اتنی بڑی ہے کہ ہر شعور کے لیول کے لیے وہ بات ہے، وائس صاحب کی جو بات ہے نا جی. تو لیکن آپ جتنی دیر وہ سن رہے ہیں، ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہیں. تو یہ محفل جو ہوتی ہے نا، یہ سنگت ہوتی ہے. ایک انگریزی کا محاورہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. کہتے ہیں کسی کے دوستوں کا نا ذرا بتا دو کہ یہ اس کے دوست ہیں، تو اس کی شخصیت کے بارے میں بتانا تو وہ مشکل بات نہیں ہے. بالکل. یعنی کہ جو اس کی پرسنالٹی ہے وہ اس کے دوستوں کے اظہار میں نظر آ جائے گی ساری کی ساری، کہ اس کے یہ دوست ہیں، سگریٹ پینے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، کمیونٹی کیا ہے. تو یہ ساری ایک سنگت بنتی ہے اس کی. تو سنگت اس کی باہر بنتی ہے تو کہانی اندر سے چل رہی ہوتی ہے ساری کی ساری. تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ اس طرح کا انسان ہوگا چونکہ اس کی کمپنی اس طرح کی ہے. اب یہ سنگت ظاہر سی بات ہے بہت اہم چیز ہوتی ہے جی. آپ دوستوں کو جب اپنے لے کے آتے ہیں دائرہ اختیار کے اندر،
تو دوست بتاتے ہیں کہ یہ خود کیسا ہے نا جی. تو اب انسان کی کمپنی بدلتی ہے. بچپن کی اور کمپنی ہوتی ہے, جوانی کی اور ہوتی ہے, بڑھاپے کی اور ہوتی ہے. کمپنیاں بدلتی رہتی ہیں. آفیشیل کمپنی آ جاتی ہے اور پولیٹیکل کمپنی آ جاتی ہے جی. کالج فیلوز کی کمپنی آ جاتی ہے. کوئی مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارے کوئی میٹرک کے دوست اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہم اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں اور سارے دوست چلیں اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہا کریں گے کوئی اپنی بات کوئی, اور کہیں مل بیٹھنے کا کوئی بہانہ بھی ڈھونڈ لیا کریں گے. تو وہ بڑا اچھا ہو گیا. میٹرک کے دوست مل گئے, میرے MBA کے جو میرے کلاس فیلوز تھے وہ سارے مل گئے, اور پھر میرے جو پرانا محلہ جہاں میں رہا کرتا تھا وہاں کے سارے بزرگ بھی نوجوان بھی جو میرے فیلوز تھے وہ بھی سارے انہوں نے مل کے ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیا. تو کوئی نہ کوئی اطلاع ملتی رہتی ہے, وہاں سے کوئی بات چلتی رہتی ہے کہ خیر خیریت سے ہیں کیا ہے, اور پھر اس کے بیچ میں وہ اپنی اپنی جس طرح کی ان کی طبیعت ہوتی ہے اس طرح کے میسیجز بھی وہ بھیجتے رہتے ہیں. ہمارے خاندان کا بھی ایک گروپ بنا ہوا ہے پوری فیملی کا ہمارے, کہ اس کے بیچ میں سب بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, تو اطلاعات پہنچانا بھی آسان ہو گیا. اور ایک بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگ کیسے سوچتے تھے. سبحان اللہ. اب بہت کم ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا. پہلے لوگ بیٹھا کرتے تھے, بلکہ بٹھایا کرتے تھے, اور بٹھانے کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ نہیں کہ بہت بڑی بڑی اور گہری باتیں کیا کرتے تھے, وہ بچوں کے لیول پہ جا کے نا ان کو کوئی بات سمجھا دیتے تھے, اپنا بھی لطف لے رہے ہوتے تھے اور بچوں کو بھی کوئی بات بیچ میں سمجھا دینا کہ اب اس دور کے اندر اچھا اس کو یہ خیالات منتشر کر سکتے ہیں نفسانی خواہشات, اب لڑکپن شروع ہو گیا ہے, اس کے اندر اس طرح کی تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی, اس کے اندر اتنی چیز یہ بڑھنی شروع ہو جائے گی. تو اس کو بتاتے اور ڈنڈ بیٹھ کے لگایا کرو, تم ذرا اپنا خیال منتشر کرو, ہے ادھر ادھر تمہارا خیال آ رہا ہے, اور درود شریف پڑھا کرو, ذرا یہ کیا کرو, اور جاؤ چکر لگا کے بازار کا ذرا ایک یہ لے کے آؤ دہی لے کے آؤ, ہے. تو وہ اس کی حالت بدلنی شروع ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ حالت دل بدل جائے تو سارا کچھ ہی بدل جاتا ہے آپ کا. یہ دل ہی تو ہے نا جی, جس کے اوپر سب کچھ گراں گزر رہا ہوتا ہے. یہ ساری بات ہی دل کی ہے. آپ اپنی سنگت ڈھونڈتے ہیں اپنے دل کے حساب سے, کہ جہاں پہ زیادہ آپ کی دل لگی ہوتی ہے, دل کی لگی نہیں ہوتی, دل لگی ہوتی ہے. ہاں, اللہ کا فوکس بھی تو دل ہی ہے, دل ہے, قلب, مومن کا قلب جس کو کہتے ہیں جی, وہ اللہ کا عرش کہتے ہیں جی اس کو. تو یہ کمپنی آپ کی جو سنگت ہے, کہتے ہیں کہ ہم خیال لوگ, سرکار والا صاحب کا ایک فکر ہے کہ ہم خیال لوگ اگر ہم سفر ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے. کبھی آپ جا رہے ہوں اور کوئی بہت ہی نامناسب قسم کا انسان آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ جائے سفر میں, اللہ اکبر, وہ تباہی پھر جائے گی. میں کراچی کی فلائٹ سے لاہور آ رہا تھا, تو ایک صاحب بیٹھ گئے میرے ساتھ. میں ویسے ذرا گفتگو کم کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کوئی چیز سن لوں یا پڑھ لوں اس درمیان میں. تو چھوٹا سا ساتھ ہوتا ہے جی, 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. تو وہ بیٹھے, انہوں نے خود سے چھیڑخانی شروع کی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کرتے ہیں؟ میں کہا جی تھوڑا سا کاروبار کا سلسلہ ہے اس کے. میں کہا جناب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں اسمگلنگ کرتا ہوں. میں کہا سبحان اللہ, یعنی کتنا اسٹیٹ. تو میں نے کہا جی لاہور کس سلسلے میں جا رہے ہیں؟ میں تاریخ بھگتنے جا رہا ہوں, کیس ہوا ہوا ہے میرے پہ. میں کہا جی کیا کیس ہوا ہے؟ وہ میں بریف کیس کے اندر اس طرح سے کر کے کھانا بناتا ہوں, اس کو میٹل ڈیٹیکٹر نہیں کرتا, اس کو یہ نہیں ہوتا, وہ اسکیننگ میں نہیں آتی. بڑی اس نے مجھے تو تفصیل بتانی شروع کر دی. میں کہا بھائی مجھے تفصیل بتا رہے ہوں, میں نے کہ سپلائی لے کے جانی ہے, میں نے کہی ہے. لیکن اس نے اپنی رام کہانی سنانی شروع کر دی. پھر ایک دفعہ میں اسی طرح سے ٹریول میں تھا, تو میرے ساتھ ایک بیٹھ گیا کرسچن فادر. تو اس نے, میں نے اسے, اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کرسچن بیٹھا ہوا ہے, تو مجھے ذرا اچھا لگتا ہے بین المذاہب تھوڑی سی بات چیت. تو میں نے ہلکے نوٹ پہ ایسے, پاکستانی تھا وہ بھی, بات چیت شروع کی. تو اس نے کہا جی دیکھیں مجھے نا آپ سے بات کرتے ڈر لگتا ہے. میں کہا بھائی کیوں؟
جہاز میں جا رہے ہیں, میں نے تمہیں کیا کہنا ہے. کہتے ہیں جی اتنا روڈ بیہیویئر ہو چکا ہوا ہے لوگوں کے اندر برداشت کا, اور اتنا سخت ہو گئے ہیں لوگ کہ اگر آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزرے گی نا تو آپ میرے پہ نبوت کی توہین کا فتویٰ لگا دیں گے. یقین کریں, میرے تو ایسے روح کانپ گئی میری یہ بات سن کے کہ یار اتنا بڑا اور سخت ایلیگیشن لوگ لگا کیسے لیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر یار. جھوٹا الزام جس کو کہنا ہے. تو کہتے ہیں جی ہم تو بہت ڈرتے ہیں. میں کہ یار دس از ناٹ وٹ پاکستان از. ہم لوگ تو ہم نے جھنڈے میں رکھا ہوا ہے اپنا ایک سفید رنگ رکھا ہوا ہے کہ یہ اقلیتوں کا ہے رنگ. ہمارا چاند ستارہ سفید ہے, یہ بھی اقلیت کا ہے. ہرا رنگ جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے. ہم نے ایک پورشن رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے یہاں سے اٹھ کے آپ ساتھ والے ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو مسلمان اور دوسرے بین المذاہب جو آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں وہ اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ دنگا فساد مچ جاتا ہے اور گھر جلا دیے جاتے ہیں اور تلواریں لے کے نکل آتے ہیں. اور تو وہ بہت ڈر گیا جی میری بات سے. مجھے بات یاد آ گئی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو میں, وہ ایک جو شخص جن کا انہوں نے بتایا کہ اس کی نجات بالکل ممکن نہیں ہے, اور وہ کون شخص ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی جھوٹی بات کرے, بالکل اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. ہاں جی, کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے, بالکل وہ تو بالکل ناقابل. اللہ بہت سینسٹیو ہے اس معاملے میں جی. ہمیں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہ جھوٹا خواب بیان کریں, نہ جھوٹی بات بیان کریں, نہ کوئی جھوٹا ایلیگیشن لے کے آئیں. سارا ایمان ضائع ہو جائے گا, ساری آپ کی محنت ردی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس بڑھیا کی طرح سے بیٹھے ہو جو ساری زندگی سود کھاتی رہی اور اینڈ پہ الجھا بیٹھی, سارے کچھ نہ ملا اس کو, ساری عمر کی کمائی رد ہو گئی آپ کی. بہت احتیاط کی بات ہوتی ہے. تو میں نے بہرحال اس کو نا تھوڑا سا ذرا ایسے ہلکے سے لے کے آیا. میں کہ ہم ذرا کھلے مزاج کے لوگ ہیں, تو میں نے پھر اسے بتایا کہ بھائی میری تو دیگر ممالک میں فلاں ملک کے جو پادری ہیں میری ان سے بھی بات ہوتی ہے, میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو چکا ہوا ہے, سارے لوگوں سے ہوتی ہے میری بات, بین المذاہب بھی ہوتی ہے, تو چلتے رہتے ہیں. اور سرکار ویس صاحب کا تو پیغام بھی جو ہے نا وہ بہت آفاقی قسم کا پیغام ہے. میں رحیم یار خان گیا تو مجھے وہ مخدوم صاحب جو ہے نا وہ لے کے گئے ایک ہندو کے گھر میں. اس نے سرکار ویس صاحب کی تصویر لگائی ہوئی, اور میں نے کہا جی یہ تو ہندو ہے, تو یہ سرکار ویس صاحب کی تصویر اس نے کیوں لگائی ہے؟ تو کہتے ہیں پوچھ لے. میں کہا بھائی کیوں لگائی یہ تصویر تم نے؟ کہتے جی ایک تو ہم ان کو پڑھتے ہیں, اور یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے کو اوتار ہے. مجھے ان کی تصویر کے اندر ایسی کشش محسوس ہوتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے کوئی اوتار ہے ہمارے لیے. اور وہ یونیورسل باتیں جو ہیں, یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہے جی. بیسک ایتھکس, بیسک کوڈ سب کے برابر ہے. تو بہرحال ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر واپس. تو یہ بھی سوچنے والی بات ہوتی ہے کہ اب آپ کی کمپنی میں کتنے کھلے لوگ ہیں. اگر آپ کی کمپنی کے اندر نیرو مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کا نیریٹو بھی نیرو ہونا شروع ہو جائے گا جی. اگر آپ کی کمپنی کے اندر کھلے دل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا ویژن بھی براڈ ہونا شروع ہو جائے گا جی, سارے کا سارا. تو اپنی کمپنی کا جائزہ لینا, اپنی سنگت کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. سرکار والا صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کی سنگت ہے وہی آپ کا انجام ہے. اللہ اکبر. آپ جس طرح کی سنگت میں بیٹھتے ہیں وہی انجام آپ کا نکلے گا. تاش کی سنگت میں بیٹھیں گے تو تاش والوں جیسا انجام نکلے گا, پولیس پکڑ لے گی آپ کو آ کے, ہے نا جی. جوئے والی محفل میں بیٹھیں گے تو یہی ہوگا, رقص و سرور کی محفل میں بیٹھیں گے تو اس طرح کے آئیں گے. کسی دینی شخص کی خدمت میں بیٹھیں گے تو اور آئے گی, کسی روحانی بزرگ کے پاس بیٹھیں گے تو اور کیفیات آپ کے اوپر آئیں گی, اور وہ کیفیات آپ کے اوپر مرتب ہوتی ہیں. اور آپ کا لاہ عمل اس طرح سے آپ کی سوچ کو مینٹور کرتی ہے یہ کمپنی, اور آپ کا رستہ جو ہے نا پانی کا ادھر بہاؤ چلنا شروع ہو جاتا ہے.
رخ بدلنا شروع ہوتا ہے. جیسے ایک دور میں یہاں پہ نا لاہور میں بسنت کا تہوار ہوا کرتا تھا جی, اب نہیں ہوتا, تو وہ پتنگوں کا دور ہوتا تھا. تو سب سے زیادہ اہم کام لاہور میں یہ ہوتا تھا کہ ڈوریں اکٹھی کریں اور پتنگیں اکٹھی کریں اور کائٹس کا بندوبست کریں اور چھت کا اہتمام کریں اور لائٹیں لگائیں اور کھانے پکائیں اور مہمانوں کو بلائیں اور آئی بو کریں اور یہ وہ ہے جی, کاٹا بو کر لیں, جو بھی کرنا ہے اس کو. تو ساری دنیا کا مزاج اس طرح سے بنا ہوتا ہے. آپ کی سنگت بھی ویسی بنی ہوئی ہوتی. بنتے بنتے وہ اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے بیچ میں جو تھا نا سب ولگیرٹی آنی شروع ہو گئی, ڈھیروں ڈھیر. تو اور پھر وہ ڈوریں بھی کچھ ایسی آ گئیں کہ سارا پھر حکومت نے بند کر دیا, تو وہ کمپنی بند ہو گئی. آرڈر لگ گیا جی کہ کمپنی یہ بند, بسنت بند, یہ ڈینجرس ہے, اس سے بچوں کے گلے کٹتے ہیں, اس سے بچے چھتوں سے گرتے ہیں, اس سے بچے گڈی لوٹتے ہوئے, کائٹ کو لوٹتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ میں آئے تھے. منہ جو اوپر ہے آپ کا, تو زمین کہاں سے نظر آئے گی؟ تو زمین نکل جاتی ہے پاؤں کے نیچے سے. جب آسمان پہ نظر ہو تو پھر زمین کہاں نظر آئے گی؟ اس لیے زمین پہ نظر ہونی بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں خیال اپنا بلند رکھو, نگاہ زمین پہ رکھو. سبحان اللہ. تو یہ اب بڑے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ پھر آپ کی اصلاح کرتی ہیں, خیال کی بھی اصلاح کرتی ہیں. لیکن غور کریں کہ انسان کی ایک تو ایکسٹرنل سنگت ہے نا, ایک انٹرنل سنگت بھی ہے. سبحان اللہ. بیرونی سنگت بھی ہے, ایک اندرونی سنگت بھی ہے جو میرے ساتھ ہے. میرے ساتھ میری سنگت کون سی ہوتی ہے جی؟ میرے ساتھ میرے اندر کے جو جذبات ہیں نا وہ میرے ساتھ سنگت کریں. جس وقت کوئی نہیں ہوتا تو میں ہوتا ہوں, اور میرے ساتھ میرا اندر ہوتا ہے. اور جب میں اپنے اندر دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے اندر سے بات کرتا ہوں. میرا اندر میرے ساتھ بہت مخلص بات کرتا ہے. وہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا. وہ کہتا ہے تو باہر جو مرضی تو اپنا لبادہ پہن لے, جس طرح کا مرضی تو ماسک لگا لے, میں جانتا ہوں تو ہے کیسا اندر سے, کیونکہ تو ابھی اندر سے تبدیل نہیں ہوا. باہر تو بہت دینی بن رہا ہے لیکن تو ہے اندر سے وہی چور. ابھی تک تجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات کی. تو باہر کی دنیا کو ایکٹ کر رہا ہے, اندر ایکٹنگ نہیں چلتی. اندر سے وہ سچ بولتا ہے, اور وہ سچ بولتا ہے تو پھر آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں. اس کی گفتگو کے اندر آپ کی خوشی بولتی ہے, خوشی کے لمحات آپ کے ساتھ, یہ آپ کی سنگت ہے. آپ کے غم کے ایام آپ کی سنگت ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. واہ سبحان اللہ. آپ ہوں گے, غم ہوگا, رات ہوگی, تنہائی ہوگی اور سچائی ہوگی. اور کچھ نہیں ہوگا آپ کے اندر, سچائی ہوگی بس. تو آپ اپنے اندر وہ ان چیزوں سے اپنی سنگت بناتے ہیں. وہ کبھی کبھی خیال آپ کی سنگت ہوتی ہے. خیال کہتے ہیں جی وہ ایسا پرندہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے آتا ہے. سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ایسا پرندہ ہے کہ یہ تمہارے کندھے پہ آ کے بیٹھتا ہے, پکڑ لو گے تو پکڑا جائے گا, اڑ گیا تو اڑ گیا. ہے ایسے تو کبھی بلاتے رہو نہیں آتا اور کبھی آتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ خیال آپ کا ساتھی ہوتا ہے, آپ کی سنگت ہوتی ہے. آپ خیال کے ساتھ بات کرتے ہیں, اپنے اندر کی دنیا کو آباد کرتے ہیں. آپ کی خواہشات آپ کی سنگت ہوتی ہے. واہ. آپ کے جو بہت قریبی محبت ہوتی ہے, محبت کہنے کو باہر ہے لیکن اندر ہے بیسیکلی. تو آپ کی محبت آپ کی سنگت ہے. آپ اپنی سنگت سے اندر بات کرتے ہیں. بے شمار ایسی دنیا ہے جن کی محبت کہیں اور ہوئی ہے, شادیاں کہیں اور ہوئی ہیں, ہے نا جی. مجبوری ہے, لڑکی کہیں شادی ہوگی, لڑکے کہیں شادی ہو گئی, تو یا چلو لو میرج بھی ہو گئی. تو لو میرج بعد پتہ چلا وہ جس سے میں محبت کرتا تھا یہ تو اصل میں تو وہ ہے ہی نہیں. جس چیز سے میں اس کی محبت کرتا تھا, کھلی آنکھ تو پھر سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ تو وہ محبت تھی. پھر وہ اپنی جو اندر کی محبت ہوتی ہے نا, پھر وہ اس کے ساتھ ایک سنگت بناتا ہے, اس سے وہ باتیں کرتا ہے, اس کو چیرش کرتا ہے, اس کو سورو کرتا ہے, اس کے ساتھ چلتا ہے. پھر اور ہمارے اندر جو سنگتیں ہیں نا جی, بڑی بے بہا سنگتیں ہیں. ہمارے اندر صدیوں کی سنگت ہے, ایک دن کی نہیں ہے, صدیوں کی سنگت ہے ہمارے اندر. ہمارے قرآن میں ان کا ذکر ہے
کہ جو دنیا سے تو رہتی دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں ان کے نام موجود ہیں. سبحان اللہ. وہ گئے تو کہاں گئے, وہ تو آفاقی کتاب کے بیچ میں ہے. جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو میں ان سے سنگت کرتا ہوں, میں ان کے سوچتا ہوں کہ یہ میں ان کو فلماتا ہوں اپنے دماغ کے اندر. جب میں کوئی پرانا قصہ سن رہا ہوتا ہوں, میں حضرت نوح کی کہیں بات سن رہا ہوتا ہوں, میں اس کو ویژولائز کرتا ہوں اپنے اندر. مطلب اٹ از ناٹ پاسبل کہ میں کوئی بات سن رہا ہوں اور میرے اندر اس کی تصویر نہ بنے. تو لا محالہ جس کا بھی میں اپنی پرانی صدیوں سے جو بات چلتی آ رہی ہے, میری سنگتیں ہیں ان کے ساتھ. سبحان اللہ. واہ. میری محبتیں ہیں ان کے ساتھ. آج ہم اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان کی کوئی بات آ رہی ہو تو ہماری اس کے ساتھ وہ سنگت نہ ہو رہی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی ہے اس کی سچائی کہ اگر آپ وہ حاضر ناظر ہی ان کو ویسے سمجھ رہے ہیں, وہ کتاب تو نہیں گئی آفاقی کتاب, وہ تو یہی ہے. اب اس میں رہے ہوئے نام بھی آفاقی ہیں. یا تو ان کے زمانے میں چلے جاؤ یا ان کو اپنے زمانے میں بلاؤ. بس ایسے ہی ہو سکتا ہے. اور یہ آپ اپنے اندر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی ان کے زمانے میں چلے جاتے ہیں, کبھی وہ آپ کے زمانے میں تشریف لے آتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ ان کے ساتھ اپنے میلے لگا رہے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ کتنے چلے گئے, دادا حضور چلے گئے, ہماری دادی اماں چلی گئیں, میرے چچا چلے گئے. ان کی یادیں, ان کی باتیں, ان کے معاملات میری یادوں کا حصہ ہی نہیں ہے, میری سنگت کا بھی حصہ ہے. میں نے ان کی کون کون سی چیز اپنے اندر سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ہمارا پورا دین جو ہے, جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے تم پہ دین مکمل کر دیا, مجھے آواز آئی کان میں کہ ایسے آواز آئی ہوگی کبھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. واہ. جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا سارے کا سارا, کہ وہ کوہ طور کے اوپر بجلی گری تھی, تو شاید میں نے کہیں آواز سنی ہوگی. سبحان اللہ. واہ واہ. جب کبھی کہا گیا کہ وہ ان کو بوٹی میں سے خدا کی آواز سنائی دی, تو ان کو تو سنائی دی, لیکن میری سنگت نے مجھے بھی سنائی دی, وہ دکھائی ہے وہ بات, سنائی ہے وہ بات. سبحان اللہ. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی صدیوں پرانی سنگتوں کو بھی مائنس کر دوں. قرآن پاک زندہ جاوید کتاب ہے. زندہ جاوید کتاب ہے, اور اس کے بیچ میں جتنے نام لکھے سارے زندہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ زندہ ہے, وہ تو زندہ ہے. اور پھر اس نے کہہ دیا وہ تمہیں شعور نہیں ہے. اللہ انہیں اپنے پاس سے رزق دیتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی جو زندہ ہے ان کو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں مائنڈ کرتا ہوں جب تم ان کو مردہ کہتے ہو. جب ان کو تم مردہ کہتے ہو. سبحان یعنی کہ زندہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو, کہیں تم تو مردہ نہیں ہو. بے شک چلتی پھرتی لاشیں ہیں جی. کہنا چاہیے بالکل ایسے ہی. وہ جا کے بھی اتنے زندہ ہیں اور تم جی کے بھی اتنے مردہ. اللہ اکبر. کیا بتایا ہے جی, کہانی کدھر جا رہی ہے ساری کی ساری. تو میں اپنی سنگتوں سے باہر نہیں نکل سکتا جی. میرے خیال, میرے بزرگوں کے افکار, حضرت داتا گنج بخش کی باتیں, مولا علی کے افکار, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, قرآن کی آیات, اس سے پہلے کے واقعات, جو میرے کان میں, میرے شعور کے اندر گھستا جا رہا ہے, وہ میری سنگت کا, میری اندر کی سنگت کا وہ حصہ بنتا جا رہا ہے. میں اگر اپنے اندر وہ پرانی باتوں کی اگر نیگیٹیوٹی اگر ڈھونڈ کے نکال کے اپنے اندر جمع کرنا شروع کروں گا, میری وہ سنگت بننی شروع ہو جائے گی. اب کہانی جو ہے نا اصل یہاں بھی شروع ہوتی ہے. کہانی یہاں یہ شروع ہوتی ہے کہ اب آپ کے اندر کی وہ آواز کٹھی کون سی ہوئی ہوئی ہے جس کے ساتھ آپ اندر سنگت کر رہے ہیں, باہر نہیں کر رہے. اگر آپ کی سنگت کے بیچ میں رقص و سرور اور شراب چل رہی ہے اور حسن پرستی چل رہی ہے, تو باہر کی سنگت بھی آپ کو ویسی اٹریکٹ کرے گی. اب پوائنٹ یہاں پر آیا کہ اب آپ کی اندر کی دنیا جیسی ہوگی نا جی, آپ کی باہر کی سنگت اس کو ریفلیکٹ کرے گی. اب یہ اندر کی سنگت تو بڑی مشکل ہوتی ہے تبدیل ہونی. یہ تو آپ کی فطرت کے ساتھ بھی کہیں تھوڑی سی جڑی ہوئی ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کے اندر کی دنیا کو بعض اوقات نہ تبدیل کر دیتی ہیں.
ایگزامن کریں اگر اس چیز کو کہ کوئی کسی حادثے سے گزر جائے، خدا نخواستہ، حادثہ کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہی ہو. حادثہ تو بعض کا دوست کا چلے جانا بھی حادثہ ہی ہوتا ہے، محبوب کا دور ہو جانا بھی حادثہ ہی ہوتا ہے. اس سے کم کہاں ہوتا ہے؟ اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا خدا رکھا ہے. تو وہ تو اندر سے ہی ہوتا ہی ہے کہانی ساری کی ساری. تو جو اندر سے کبھی حادثہ گزرتا ہے نا، وہ آپ کی اندر کی دنیا ایک دفعہ شیٹر کرتا ہے اور تھوڑی سی سپیس نکلتی ہے، اور اس سپیس کے بیچ میں اگر کوئی بات آپ کو کام کی مل جائے تو آپ کا اگلا رخ بڑا صحیح ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت ایمرجنسی کمیشن کے ذریعے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے تو اس کو غم میں سے گزار دیتا ہے، غم میں سے گزار کے اپنے قریب کر لیتا ہے. کہتے ہیں آئی تو غم کی چٹھی تھی، لیکن اس کے بیچ میں راحت کا پیغام یہی تھا کہ میرے قریب ہو جاؤ. اللہ کے قریب ہونا ہی تو راحت کی چٹھی ہے، اور کیا ہے اس کائنات کے اندر. تو یہ جو اندر اب جب انسان ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے ایک شعر ہے نا کہ من کی بات بتاؤں کس کو، اپنے جیسا پاؤں کس کو. واہ، ہے نا جی. واصف کے گھر دیوالی ہے، آنگن ناچ نچاؤں کس کو. تو وہ اندر کہتا ہے کہ میں اتنے علم والا ہوں، یہ باہر تو مجھے نہیں مل رہا، باہر کیا کریں. اور ایک خصوصی بات پھر دیکھے ذرا ہوتی ہے، یہ جتنے بزرگان دین ہیں نا جی، یہ اپنے کسی نہ کسی شیخ کی ایک صحبت میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ اس سے پہلے شیخ کی صحبت میں بیٹھنے سے پہلے، اس کی سنگت میں بیٹھنے سے پہلے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حادثے سے دو چار ہوا ہے. حضرت باب اللہ شاہ صاحب ہے نا، وہ کہتے ہیں ان کو گھر سے نکال دیا تھا بھابھیوں نے کہ ویلا نکھٹو ہر وقت گھر بیٹھا رہتا ہے، چل نکل باہر دفعہ ہو جائے، اور وہ اس کو نکال دیا. اب وہ بڑا دکھی ہو کے تو وہ اپنے دل کا حال جو تھا نا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، کیا بتاؤں میں کسی کو. تو مرشد مل گئے، اور مرشد نے پھر اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلن تے آئی ہو ہے، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. تو وہ ان کو پھر اندر کی کائنات ان کی بدلنی شروع ہو گئی. جب وہ اندر کی کائنات بدلی تو باہر کے اینگلز بدلنے شروع ہو گئے. اور ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ جب وہ اس حصار میں آ جاتے ہیں نا، مرشد کے حصار میں یا گرو کے حصار میں جب آ جاتے ہیں، ان کو باہر کی کوئی کمپنی چینج نہیں کرتی، یہ باہر کی کمپنی کو چینج کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. سرکار بھائی صاحب کو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ بڑے علم والے بیٹھے تھے وہاں پر بھائی صاحب کے پاس، اور میں نے کہا علم والے نہیں تھے، سرکار بھائی صاحب نے انہیں علم والا بنا دیا تھا. سبحان اللہ. واہ. سبحان اللہ. بڑی چھوٹی ذہنیت کے ہم تو لوگ ہیں سارے کے سارے. تو سرکار بھائی صاحب کا یہ اعجاز ہے کہ انہوں نے ہمارے دماغ کو، ہماری روح کو ایلیویٹ کیا ہے کہ نکلو اس گندگی سے باہر. یہ جو کیچڑ جو مچا ہوا ہے نا، آپ کہتے تھے زندگی ایسی گزارے جیسے کنول کا پھول ہوتا ہے، کیچڑ کے اوپر ہوتا ہے وہ کنول کا پھول، خوبصورت وائٹ کلر کا پھول ہوتا ہے، وائٹ، اور نیچے کالا کیچڑ ہوتا ہے، اور کالے کیچڑ میں سے وہ ایسے ابھر کے اوپر آیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی شان ہی لیتا ہے، اس کی بات ہی لیتا ہے جناب، وہ کہانی اس کی لیتا ہے. تو یہ وہ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ کہ وہ مندر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بھگوان کو لے کے آیا پرساد، تو بھگوان کے سامنے رکھا نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تیرے لیے کھانا ہے، تو کھانا نہیں کھاتا. تو کہتے ہیں وہ اس نے کھانا کھا لیا. تو وہ جو ہندو تھا نا، وہ اس نے وہ مورتی کو تو چھوڑ دیا، تو حضرت خواجہ کے پاؤں میں چلا گیا. انہوں نے کہا جی یہ نہیں کھانا کھاتا، یہ آپ کے کہنے سے کھایا اس نے. اللہ اکبر. ہل گیا نا اندر سے. تو کہانی وہ پھر اندر اور کی اور چلا دی انہوں نے. اب یہ کہانیاں بدلنے والے لوگ جو ہیں نا جی، یہ بڑے مزیدار لوگ ہوتے ہیں. کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھا کہ کئی جو آج کی محفل میں سنگت کے جو لوگ ہیں نہیں آئے ہوئے. تو کہاں گئے جی؟ انہوں نے کہا جاؤ چیک کر کے کدھر گئے ہیں سارے، آج نہیں آئے. تو پتہ چلا کہ جی سارے نا مندر گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ہو رہا ہے بھجن. تو
اطلاع دینے والا واپس آ گیا. اگلے دن وہ سارے پھر واپس آ گئے محفل کے بیچ میں. تو آپ نے پوچھا کہاں گئے تھے کل؟ انہوں نے کہا جی کل ہم بھجن سننے گئے تھے. تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کا کام تو مندر سے ختم ہو گیا, تم ادھر کیا کرنے گے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا مورتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارے اندر میوزک ہے, ہماری پشتوں سے چلتا آ رہا ہے, جنم در جنم چلتا آ رہا ہے ہمارے اندر یہ میوزک, تو اب میوزک ہم کیسے نکالیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے, چلو پھر ہم اس کو بھی کر دیتے ہیں, قوالی کر دیتے ہیں. تو وہ قوالی کے اوپر اللہ کا رستہ ایسا کھولا کہ وہ طبلے کی تھاپ کے اوپر اور منم محوے خیال او نمی دانم کجا رفتم, وہ ایک اور ہی کہانی بنا دی, اور اللہ سے ملانے کا سلسلہ قول اور قوال سے ہوتا ہوا چل پڑا. سبحان اللہ. اور کتنے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے, کتنے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ جی. وہ اب دیکھیں انہوں وہ لوگوں کی کمپنی سے متاثر نہیں ہوئے, حالانکہ ہندو دور تھا نا سارے کا سارا, وہ متاثر نہیں ہوئے. اس لیے وہ جن کی اندر سے جو ایک کنونسنگ پاور جن کے اندر آ جاتی ہے نا, وہ پھر باہر کی کمپنی کو بھی تبدیل کرنا شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ والے جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو پھر آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو بات دے دیتے ہیں نا, اندر سمجھا دیتے ہیں, ایسے ٹک کر کے نا کوئی بات اندر آپ کے گھسا دیتے ہیں, اور وہ اندر بات جاتی ہے اور اندر جا کے آپ کے قلب کی صفائی کرنا شروع کر دیتی ہے وہ ساری. یہ جو خیال کی آپ نے بات کی نا, تو اس دن میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی آڈیو سن رہا تھا, تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں نا, میرا وہ خیال سے خیال بنتا چلا گیا نا, میں بس وہ ایک پوائنٹ انہوں نے ایک جو ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, اس لیے میں نے انسان کو بنایا. بے شک. اور اب ایک انسان جو اللہ کو پہچان جائے, یعنی کہ وہ پرپز پورا کا پورا اللہ کا کیا تھا کہ میں پہچانا جاؤں, اور ایک انسان جب صحیح طرح سے اللہ کو پہچان جائے تو اس اللہ کے پہچان والے انسان کو ہم ایزی کیسے لے سکتے ہیں. یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں, میں یہی سوچ رہا تھا کہ انہوں نے پہچان گیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے, آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت. تو یہ میں اسی طرح سوچ رہا تھا. اور مطلب ہمیں نا یہ جو لوگ اکثر نہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے دین مکمل ہو گیا اب آگے, تو وہ جو آگے تک وہ جو سلسلہ چلنا تھا, وہ جو دین نے پھیلنا تھا, وہ تو نہیں رکا. وہ کن کے ذریعے پھیلا ہے؟ وہ یہ ہمارے بر صغیر میں آپ دیکھ لیں کہ اولیاء کرام کا بڑا ہاتھ ہے جی. ابھی بھی ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے, اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات کلمہ صرف جب منہ سے کہا ہوا ہے, وہ دل پہ ابھی اس کا نزول ہوا نہیں, مکمل نزول. تو یہ مکمل نزول کے لیے بھی آپ کو کہیں سنگت ایک درکار ہوتی ہے. ہم کہنے کو تو رازق کہہ دیتے ہیں, کیا ہم واقعی اس کو رازق مانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کو رازق مانتے ہیں تو ہم رزق سے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ جان دی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, تو یہ اگر جان دینے والا وہی ہے, لینے والا وہی ہے, تو یہ انگزائٹی کیوں ہے ہمارے اندر؟ ہم گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری عزتوں ذلتوں کا مالک ہوں, تو ہم نے زندگی کے اندر اس کے علاوہ کرنا کیا ہے؟ وہ رازق ہے, وہ پالنے والا ہے, وہ ہمارا رب ہے, ہماری عزتیں, ہماری آبروئیں سب اسی کے حوالے سے ہیں. ہم لوگ گھبرا کس بات سے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم پر کلمہ کا نزول ہوا نہیں ہے صحیح طرح. وہ کلمہ پیر پڑھایا باہو تے میں صدا سہاگن ہوئی. تو وہ جب پیر پڑھا دیتا ہے نا کلمہ آپ کو, تو وہ آپ کے اندر اس چیز کا نا ایک فیتھ ڈیولپ ہو, ایسے فیتھ, ایسے جیسے اصل میں تو یہ ہے کہ جتنی بڑی ذات اتنی بڑی بات. وہ جب بڑی بات ذات کوئی بات کرتی ہے نا, تو وہ اتنی ہی بڑی بات ہے. سرکار والا صاحب کا فکرہ ہے کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب وہ مقام ہی اور ہے ان کا, ان کی بات کو کسی اور ترازو میں تولا ہی نہیں جا سکتا. ایکسکلوسیو ہے وہ بات. تو ایکسکلوسیو بندے کی بات جب ہوتی ہے نا, تو وہ آپ کی کردار سازی کر جاتی ہے, آپ کے اندر اس کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ فیتھ ہوتا ہے آپ کا اس ذات کے اوپر. پہلے ذات کے اوپر فیتھ ہوتا ہے, پھر اس کی بات کے اوپر بھی فیتھ ہوتا ہے. تو جب آپ کسی کے اوپر اپنا فیتھ لے کے آتے ہیں, تو وہ جیسے سرکار والا صاحب کیا کہتے ہیں, پہلے مجھ سے تعلق بناؤ, پھر میری ہر بات تمہیں سند لگے گی. سبحان اللہ.
تو میری سنگت ہے اس ذات کے ساتھ، ان کی بات کے ساتھ، آپ کی بھی الحمدللہ. تو وہ ہمارے اوپر تو وہ بات ایسے جیسے دل کے اوپر اس کا نزول ہوتا ہے. ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے الہیات کا حصہ ہے، اور ہر وہ شخص جو تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ غیر اللہ ہے. وہ غیر اللہ ہے، بالکل بالکل. اور یہ ہر چیز آپ کی سنگت بھی یہی کر رہی ہے، اندازہ کریں جی. اب یہ سنگت آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور سنگت ہے ہماری آج سے 30 سال پہلے کی ہے نا جی. 1985 میں سرکار صاحب نے یہ بات کی، فرض کیا جی. تو آج ہم اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ہماری سنگت تو 85 کی ہوگی نا. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. اگر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور داتا حضور کی بات کر رہے ہیں، ہماری سنگت 1000 سال پہلے کی ہوگی. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر رہے ہیں تو ہماری سنگت ادھر ہوگی. سبحان اللہ. ہم ان کے جھنڈے تلے آئیں گے آج بھی، کیونکہ وہ اس وقت جو بات کی گئی ہے وہ آج کے لیے بھی کی گئی ہے، اب کے لیے کی گئی ہے، امیجیٹ بات ہے. وہ اس کے اندر کوئی بھی اولڈنس نہیں ہے. ہر چیز ہر وقت، جیسے قرآن پاک اولڈ نہیں ہے، قرآن پاک ہر وقت جدید ہے، ہر دور کے لیے جدید ہے. کیونکہ انسان تو بیچ میں سے اتنا ہی انسان ہے جتنی اس کی سوچ ہے. کتنا کو بدل گیا، کتنا کو بدل گیا ہوگا. صحیح بات ہے. آج بھی ویسے ہی روتا ہے، انہی چیزوں پہ روتا ہے، انہی چیزوں کی حسرت کرتا ہے، انہی چیزوں پہ ہنستا ہے، انہی چیزوں کو اپنے دل و دماغ کے اوپر طاری کرتا ہے. ویسے ہی بچے ہو رہے ہیں اس کے، ویسے ہی ابے کو نہیں مان رہے، ویسے ہی وہ خلاف چل رہے ہیں، سارے کچھ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. آپ نے کلمہ پڑھنے کی بات کی نا، کہ ایک کلمہ تو ہم نے ہوش میں آتے ہی نا پڑھ لیا تھا جی، بلکہ کان میں کہہ دیا تھا ہمارے یہاں دیا تھا. ایک جو پھر وہ مرشد کلمہ پڑھاتا ہے. تو میں ابھی آپ کے ساتھ واپس آ رہا تھا نا، تو مجھے سوچ میں پڑ گیا کہ انہی لاہور کی روڈوں پہ میں جب انگزائٹی کے ساتھ گزرتا تھا تو کیا کس لیول کا خوف ہوتا تھا میرے اوپر طاری، کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے. اور میں نے بڑی روڈیں اس طرح سے چھانی ہیں. بلکہ میں اسی طرح لاہور روڈ پہ جا رہا تھا تو مجھے ایک ڈاکٹر نے راستے میں اس نے کہا کہ تم اپنا علاج کیوں نہیں کراتے. چہرہ دیکھ کے کہہ دیا کہ یہ بیچارہ تو بہت بیمار ہے. آج جب میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا، ہم جو ہے مزار شریف سے وہاں سے ہم عرس مبارک اس کے بعد واپس آ رہے تھے، اور جو پیس تھا، جو سکون تھا، نہ کوئی ڈر اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں. تو ایسے آ رہا تھا تو پھر مجھے اس سرکار کی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ یہ جو بے آرزو کا کلمہ پڑھا دیتا ہے نا مرشد، پہلے آرزویں ختم کرتا ہے، پھر جب کلمہ پڑھاتا ہے کہ اب پڑھو کلمہ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کلمہ. سبحان اللہ. خواہش پوری کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے، خواہش ختم کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی کے اوپر وہ ایک شعر ہے کہ کوئی خواہش رہی نہیں باقی، کتنا امیر ہو گیا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے جی. یہ اصل میں بات ہے یہاں پر. اب یہ جو آپ کے اندر کا ڈرائنگ روم جب تبدیل ہوگا نا، اللہ اکبر، اندر کا ڈرائنگ، سبحان اللہ، تب آپ کو پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. سبحان اللہ. اندر کی صفائی جس کو تزکیہ کرنا کہتے ہیں، وہ تزکیہ انہی باتوں سے ہوگا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کہ آپ سنگت میں بیٹھنا شروع کریں، اگر آپ کا دھیان کہیں بھٹک رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو روک بھی لیں. آپ روک سکتے ہیں، آپ کے اندر آپشن موجود ہوتی ہے. آپ اس کو جسٹیفیکیشن کا سہارا مت دیں. جسٹیفیکیشن کو پتھر ماریں زور سے کھینچ کے، وہ دوبارہ نہیں آئے گی آپ کے پاس. ایک دفعہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے نا، اس کی ہمت نہیں ہے دوبارہ آپ کے پاس وہ آگے کھڑی ہوگی. کمزور نہ بنیں اس کے ساتھ، اور فیتھ رکھیں. فیتھ جتنا آپ کا مضبوط ہوگا، آپ کی سنگت اتنی مضبوط ہوگی. سنگت آپ کا سہارا ہے، سنگت آپ کا ایمان ہے، سنگت آپ کی عاقبت ہے، سنگت آپ کا روڈ میپ ہے سارے کا سارا. وہ کہتے ہیں سرکار صاحب نے کہا کہ یہ جو مزاروں پہ اور مسجدوں میں یہ جو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ وہ جی ٹی روڈ کے مسافر ہیں. جیسے جی ٹی روڈ کے بعد جگہ جگہ مائل سٹون آتا ہے نا، اتنے کلومیٹر فلانا ایریا رہ گیا، اتنے کلومیٹر رہ گیا. تو یہ مائل سٹونز ہیں، یہ مزارات، یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ بزرگوں کے آستانے،
یہ اس روڈ کے مائل سٹون ہے جو روڈ سیدھا مدینہ شریف جاتی ہے. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. اب یہ اس روڈ کے اوپر چلنے والے جو مسافر ہیں نا, وہ ایک طرح کی عاقبت کے لوگ ہوں گے تقریباً. کوئی ذرا جلدی پہنچ جائے گا, کوئی لیٹ پہنچ جائے گا. اور یہ اس کے اندر جو یکسوئی خیال وہ مرشد عطا فرماتا ہے نا, وہ اور ہی کہانی ہوتی ہے. داتا صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا خوبصورت. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے مرشد سے سوال کیا کہ توحید کیا ہوتی ہے؟ تو مرشد نے کہا کہ اس کا جواب میں تمہیں دوں گا. کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ کب جواب آتا ہے. مہینوں گزر گئے, جواب نہیں آیا. اور اسی درمیان میں ارادہ بن گیا کہ حج کا موسم آ گیا تو حج کرنے چلے. پرانا دور, 1000 سال پہلے کا دور. وہ حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں. مرشد سربراہی کر رہے اس قافلے کی. قافلہ ایک جگہ پہ رکا, ایک شخص آیا اور ایک شخص نے آ کے تو وہ مرشد کے کان میں کوئی بات کی. تو مرشد نے کہا نہیں, اور وہ شخص چلا گیا وہاں سے. تو مرشد واپس آئے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے سوال کا جواب تھا. انہوں نے کہا جی کون سا سوال؟ انہوں نے کہا تم نے پوچھا نہیں تھا توحید کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل پوچھا تھا. انہوں نے کہا یہ تھے حضرت خضر علیہ السلام. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اتنے نیک سفر پہ چل رہے ہیں, اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. تو میں نے کہا کہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خیال ادھر سے ہٹ کے آپ کی طرف چلنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. ہمارا توحید کا سفر اتنا یکتا ہے کہ ہم سیدھا ادھر ہی سفر کریں گے. تو وہ خیال آپ کے اندر کا انہوں نے موسم ہی تبدیل کر دیا, آپ کے اندر کا موسم بدل دیا آپ کے اندر کا انہوں نے. مجھے ایک دم سے نا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی بات یاد آئی کہ شرک یہ ہے کہ اس کے خیال میں کسی اور خیال کو ملانا. یہ شرک ہے جی, بالکل صحیح. اصل میں وہ جو خیال کی ملاوٹ ہے. یہ اکثر لوگ جو ہر جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے. سب سے بڑا شرک مسجد میں جا کے اللہ سے صرف پیسے مانگنا ہے, اس لیے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کچھ مانگ لیا. اللہ سے اللہ کے علاوہ ہی کچھ مانگ لیا آپ نے. وہ کہتے ہیں جتنی محنت تم رزق حاصل کرنے میں کرتے ہو اس سے کم محنت میں تو رازق خود مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو رازق کا ملنا وہ اسی سنگت کی بدولت ہی ہو سکتا ہے جی, کہ آپ اس گروپ میں اس قافلے میں شامل ہوں جو سیدھا توحید کے راستے کے اوپر چل رہا ہے جی, وحدانیت کے راستے کے اوپر چل رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وحدانیت کا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو وہ آپ کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں. اللہ کی طرف جائیں تو وہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی کہ زمین سے آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ, اور آسمان سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ. دیکھیں ذرا, اب یہ باتیں ہو رہی ہیں ساری کی ساری, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ باتیں آپ کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر نہ جا رہی ہوں؟ محبت والوں کے لیے تو یہی اکسیر ہے, یہی توشہ ہے ان کے لیے کہ وہ باتیں ان کے اس فیت کو اور فضل کے متلاشی کو. سرکار بھائی صاحب کہتے تھے کہ فضل تو مانگنا ہی فضل چاہیے اللہ سے, اور کچھ مانگنا ہی نہیں چاہیے, کہ یا اللہ صرف تیرا فضل درکار ہے. سرکار بھائی صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو دعائیں میری زبان نے ادا کی ہیں آج وہ دعائیں کئی اور زبانوں سے ہوتی ہوئی مجھ تک پہنچ رہی ہیں. جو علم میں نے بیان کیا ہے وہ کئی اذہان سے ہوتا ہوا آج مجھ تک پہنچ رہا ہے. تو یعنی کہ یہ فضل کا ہی ایک سلسلہ ہے کہ ایک جگہ سے دل کی گہرائی سے جب نکلی بات, پھیلتی جائے بات کی خوشبو, وہ ادھر سے چلی, لوگوں کی زبان میں آئی, اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں ہم ان دعاؤں کو اپنی دعا کا حصہ بناتے ہیں, اور وہ دعائیں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہوتی ہوئی چلی جاتی ہیں. تو انسان محو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سی آوازیں ہیں, یہ کہاں سے آ رہی ہیں, یہ میرے اندر کی تو آواز نہیں ہے, میرے اندر کس نے آواز دی ہے, یہ کہیں اور کی آواز کہیں اور سے آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں بولتا یہ ہے, آواز کسی اور کی آ رہی ہوتی ہے, لہجہ اس کا ہے, کلام کسی اور کا ہوتا جا رہا ہے. تو زبان صادق سچ بولنے کے لیے سچے کی زبان چاہیے. اگر سچا نہیں ہے تو سچ مخفی ہو جاتا ہے.
سچا نہیں ہے تو سچ ہی نہیں ہے، تو سچ ہی نہیں ہے. اور سرکار کہتے تھے کہ اس کائنات میں کچھ سچ نہیں ہے، سچا ہے. سبحان اللہ. وہ جو کہے گا وہ سچ ہوگا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اور کوئی سچ نہیں ہے. سبحان. کہ سچے نے جو کہا ہے سچ وہ سچ ہے. اس کے علاوہ اور کچھ سچ نہیں ہے. سچ اپنی جگہ بناتا ہے. جھوٹا سچ بولے گا وہ بھی جھوٹ ہے. وہ بھی جھوٹ ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں جھوٹا قرآن بھی پڑھے تو تاثیر نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. الہام ہے صادق کی زبان سے بیان ہوا ہے، وہ سچ اثر رکھتا ہے. اب یہ ساری ہماری جو سنگتیں ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کے خیال میں ہم رہتے ہیں، وہ میری سنگت ہے. باہر کی سنگت نہیں ہے، یہ میری اندر کی سنگت ہے. میں اپنی یہ اندر کی سنگت کے ساتھ جتنا مخلص ہوتا چلا جاؤں گا، میں باہر کی دنیا کے ساتھ بھی مخلص ہوتا چلا جاؤں گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اب اسی سے ہی. وہ بالکل ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا. وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا، سخت قسم کا. اسی طرح سے نشہ کرنے والے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. وہ چھوٹی عمر میں نا اس کے والدین پردہ فرما گئے تھے، تو پھر ان کی پرورش بھی نا اسی طرح سے ہوئی. اور پھر کہتے ہیں کہ میں سکسیزفل ہو گیا، پیسہ آ گیا. تو اسی طرح سے میں نشہ کرتا تھا. اور پھر میں وہ اپنے اسی فلیٹ میں لیٹا ہوا لیٹ جاتا تھا بالکل فل نشے کی حالت میں. تو ایک دن نا ایک اندر سے آواز آئی کہ اگر تو مر گیا تو تیری لاش نکالنے میں بھی پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے. یہ کیا زندگی ہے. اور یہ خیال نا کہتے ہیں مجھے تنگ کرتا رہا. ایک آواز آتی رہی. اور پھر میں نے کیا فیصلہ کیا کہ میں نے ان دوستوں سے تعلق ختم کر دیا. اللہ اکبر. میں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا. کہتے ہیں ڈاکٹر وسیم اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں، میں نشہ بھی چھوڑ چکا ہوں. وہ جتنے دوست ہیں نا میرے، ان میں سے کافی سارے ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں. اللہ اکبر. اور جب میں نے یہ فیصلہ لیا نا، ان میں سے ایک بھی دوست نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا. جی ٹھیک بات ہے. کہ اندر سے جب وہ چینج ہوئی نا، جی چینج اندر سے ہی آتی ہے، آواز آتی ہے اندر سے. جی بالکل. اس کو انہوں نے سنا اور اس پہ عمل کیا، ہمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے لیے سارے معاملات آسان کر دی. یہ تو بڑا آسان ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کسی ریگولر کمپنی کو توڑنا شروع کر دیں. ریگولر کمپنی جہاں آپ ریگولرلی جاتے ہیں، اس کو آپ اگر تھوڑے سے بریکس دینا شروع کر دیں گے نا، وہ کمپنی خود آپ کو نکال دے گی. یہ بڑے ایک آپ کو نا میں لاجیکل ایک بتا رہا ہوں ٹول، کہ اگر آپ روٹین میں جاتے ہیں کہیں پر کچھ بری حرکات کرنے کے لیے یا نشہ کرنے کے لیے یا کچھ آپ کے اندر بیڈ ہیبٹس وہ ڈیولپ کری ہے وہ بات، آپ اس کو نا کچھ بریکس دے دیں. وہ کہتے ہیں محبت بھی نا ایسی ہوتی ہے. یہ جو حصار ہوتا ہے نا، محبت کا حصار ایک ہوتا ہے. محبت تو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، حصار ضرور ہوتا ہے اس کا. تو وہ حصار کو اگر آپ بریک دے دینا تو پتہ چلتا ہے وہ یہ تو محبت نہیں تھی، یہ تو حصار تھا صرف. تو محبت تو خیر اور کہانی ہوتی ہے نا. محبت تو دو طرفہ کی بات ہی نہیں ہے. جیسے منو بھائی نے پوچھا تھا نا سرکار بھائی صاحب سے کہ حضور یہ محبت کیسے ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ منو بھائی محبت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا نام نہیں ہے، محبت ایک ہی طرف دیکھنے کا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان یکسوئی. یہ تو پھر تم ٹریڈنگ کر رہے ہو کہ میں محبت کرتا ہوں، وہ کیوں نہیں محبت کرتا مجھ سے. تو میں نے اتنی محبت کی، اس نے مجھے 2 روپے کی محبت دی، میں نے 100 روپے کی محبت کی تھی. تو یہ کیا تم نے سودے بازی لگائی ہوئی ہے. اب محبت تو اخلاص ہے بہت زبردست. آپ کو یہ محبت اس کے اوپر کوئی لازم ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کے اندر کی دنیا نے آواز دی ہے نا، آپ کے اندر کی سنگت نے آواز دی ہے آپ کو. اس سے کیا آپ کلیم کر رہے ہیں؟ آپ اپنے فیتھ کو لے کے چل رہے ہیں، آپ اپنی محبت کو لے کے چل رہے ہیں، چلتے جائیں. تو یہ سنگتیں جو ہے نا جی، قیمتی چیزیں ہیں اس دنیا کی، جس میں آپ کی اندر کی سنگتیں بھی ہیں اور آپ کی بیرونی سنگتیں. بعض اوقات یہ یوں کہنا چاہیے کہ اندر سے باہر کا سفر ہوتا ہے، بعض اوقات باہر سے اندر کا سفر بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ آپ غم میں تھے، اندر ٹوٹے ہوئے تھے اندر، اور باہر سے ایک آواز آئی، تو اس آواز نے آپ کو اپنے اندر بلا لیا. بالکل آئی تھی. اللہ. اور وہ آواز آپ کے دل میں گھر کر گئی،
اور وہ گھر ایسا کیا کہ وہ پھر آپ گھر والے ہی بن گئے جی، وہ تو سارے کے سارے آپ کے دل کے مکین بن گئے وہ ہیں. تو میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا ہے یا رسول اللہ. کیسے کیسے لوگ مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے. یہی گھر ہے نا آپ کا، دل ہی تو گھر ہے. وہ اگر یہ دل کہتے ہیں، یہ آپ کا دل جو ہوتا ہے نا، اس میں خواہشات کے بت پڑے ہوتے ہیں، اور جہاں بت پڑے ہوتے ہیں وہاں وہ اللہ کا گھر نہیں بن سکتا. اس کو بتوں سے صاف کرنا ہوتا ہے. کعبہ بنانے کے لیے بت نکالنے پڑتے، اس کو بت نکالنے پڑتے ہیں آپ کو. یہ خواہش کے بت ہوتے ہیں جو آپ کو نکالتے ہیں. اور یہ مصفح ہوگا تو پھر اندر سے وہ اور طرح سے جلوہ گر ہوگا. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شیش محل میں گھس جائیں اور ایک شمع جلائیں گے، شیش محل روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. شیشوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اندھیرے مٹانے کے لیے ایک دیا ایسے جلائیں گے تو جگمگ ہو جائے گا پورے کا پورا آپ کا شیش محل. تو سنگتیں ڈھونڈیں، سنگتیں تلاش کریں، اچھی سنگتیں ڈھونڈیں، بری سنگتوں سے بچیں. اپنے خیال کو اپنی سنگت بنائیں، اپنے خیال کو مصفح کریں. پرانی سنگتیں بہت پیور ہیں، اور یہ ایسی سنگتیں ہیں کہ جنہوں نے یہاں بھی رہنا ہے اور جنہوں نے وہاں بھی رہنا ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں جس کا محبوب ادھر ہے اس کو یہاں سے جانے کی جلدی ہے، جس کا محبوب ادھر ہے وہ ابھی ٹھہرنا چاہتا ہے. جو جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خیال کو مصفح کرے، ہماری نیک سنگتوں کو قائم رکھے، اور ہمیں نیک سنگتیں عطا کرے. یا اللہ اپنے نام لیوا لوگوں میں ہمیں رکھ، ہمیں اپنے نام لیوا لوگوں کے اندر اٹھا، اور ہمیں اپنے نام لیوا لوگوں کا ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ کر. تو یہ سنگتیں آپ کو بچا جائیں گی. کسی کی کہی ہوئی بات آپ کی دل کی سنگت بن جائے گی، اور وہ آپ کو بچا کے لے جائے گی اس طوفان سے. جی یہ ابھی ماشاء اللہ اتنی آپ نے بہترین طریقے سے ماشاء اللہ جو سنگت کو ایکسپلین کیا. تو سنگت وہی اچھی جہاں اللہ کا ذکر تیز ہو جائے. ہاں بے شک. کوئی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں صرف محبت ہے. الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً بیٹھتے ہیں تو ویسی وہ زبان تیز ہو جاتی ہے. پھر جو اس کا جو نشہ ہے حلال اس کی پھر کیا ہی بات ہے. تو یہ الحمدللہ. سبحان اللہ جی، الحمدللہ جی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ زندگی میں خیر بانٹیں. بس آپ جو بانٹ رہے ہیں نا وہی آپ کا اثاثہ ہے جو آگے جا رہا ہے. بس آگے اچھی چیزیں بھیج دیں. پیسوں نے جانا کوئی نہیں ہے، شہرت نے بھی نہیں جانا، گاڑی نے بھی نہیں جانا، گھر نے بھی نہیں جانا. جائیں گے تو آپ کے کچھ نیک ارادے، آپ کے کچھ نیک خیال اور آپ کے کچھ نیک اعمال، ان کے اوپر زندگی میں فوکس کریں. یہاں بھی اچھی گزر جائے گی، وہاں بھی اچھی گزر جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میرے چہرے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میری کیفیت، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہی بات آپ تک بھی جائے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.